ہمارے یہاں تو صاحب وہ اگر اولادوں میں تھوڑی سی چپکلش ہو جائے تو جھگڑے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جنازے حرام ہو جاتے ہیں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان بھی۔ میں اس وقت بھائی بہنوں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہاں والدین نے پردہ فرمایا، آنکھ بند ہوئی تو لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ بھمبوڑنا شروع کر دیتے ہیں جائیداد کو، اور اس میں بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کورٹس کچہریاں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے، گالی گلوچ، اسلحے کا استعمال، لڑائی جھگڑے، یہاں تک ہوتا ہے کہ قتل تک بات آ جاتی ہے، اولادوں تک پریویل کر جاتی ہے۔ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ جو چند ٹکوں کے لیے جو کہ دنیا میں غرق ہو جانے، آپ کے سامنے مثالیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، مثالیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ہر چوتھے پانچویں گھر کی کہانی یہی ہے کہ آپس میں جو ہے باہم دست و گریباں ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت عمدہ سوال ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے والدین پہ بھی ذمہ داری ہے اور بھائیوں پر بھی۔ والدین پہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے حقوق اپنی زندگی میں دے کر جائیں۔ اچھا، یہ ایڈیشن آپ کر لیجئے گا ساتھ ساتھ، یہ جو وراثت میں جو غصب کر جاتے ہیں بچوں کا، جو مطلب وہی بات ہو رہی ہے، یہ ایڈیشن کر لیجئے۔ جی والدین پہ یہ لازم ہے، وہ بیٹیوں کو اب مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد تو یہ ہے نا للذکر مثل حظ الانثیین، مگر زندگی میں اگر والدین چاہیں تو وہ برابر تقسیم کریں۔ بلکہ ایک مقام پہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو بنت ولم یہنہا ولم یردہا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو رب نے بیٹی عطا کی اور اس نے اپنی بیٹی کی توہین نہ کی اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت بھی نہ دی اور اس کو زندہ درگور بھی نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کی وجہ سے اس باپ کو جنت عطا کر دے گا۔ یعنی برابر پہ والدین اس کو زندگی میں تقسیم کریں۔ دوسرا بھائیوں کے لیے لازمی ہے، آج کل تو قرآن سے شادی کرتے ہیں بڑے بڑے خاندان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاکہ اس کو حق وراثت نہ ملے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچائی جائیں۔ اور جو کسی یتیم بہن کا حق مارتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو کسی یتیم بہن کا یا کسی کا بھی حق مارتا ہے اپنے پیٹ میں وہ کھانا، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے آگ اس کے شکم میں جا رہی ہے۔ اور ایک بات بڑی خاص یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو بہنوں کا حق مارتے ہیں، وراثت میں ان کو نہیں دیتے ان کا حق، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، من اخذ شبرن، تین لفظ ہیں، من اخذ شبرن، من اقتطع شبرن، حضور نے فرمایا جس نے کسی کا ایک بالشت زمین کا دبا لیا، ایک بالشت، طوقہ اللہ تعالی ایاہ الی سبع اردین، کل حشر کے دن میں 7 زمینیں اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں لٹکا۔ سر یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا، ویسے تو ظاہر لوگ اس کو دیکھ لیں گے آن ایئر، اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے، فیس بک پہ بھی، اس جملے کو ذرا ریپیٹ کیجئے، کیونکہ آج ہم کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ دبا لیتے ہیں، لوگوں کی ایکڑوں کی اراضیاں دبا لیتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک وضاحت کر دیجئے، یہ لڑکی کا ایک حصہ، 2 حصے کتنے؟ جی بیٹی کے لیے جو ہے نا، بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، مگر یہ اس سچویشن میں، مگر جب وہ بہن بنتی ہے اور بھائی کا اگر اس کا کوئی اور نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، تو اس صورت میں اس کو نصف ملے گا۔ تو یہ حقوق ہیں۔ ذرا وہ جملہ ریپیٹ کر دیں، وہ جو ایک بالشت والا جو جملہ ریپیٹ، من ظلم شبرن من اخذ شبرن من اقتطع شبرن، جس نے ایک بالشت کسی کا حق دبا لیا اور اس کی جائیداد میں سے وراثت پہ، تو حضور نے فرمایا اللہ کریم 7 زمینیں اکٹھی کر کے اس کے گلے میں لٹکا دے گا۔